नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ीन और हाज़रीन, असातिज़ा कराम, वाइस चांसलर साहब, प्यारे बच्चों बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो माज़रत चाहता हूँ, इसमें हमारा कसूर नहीं, क्योंकि काकड़ साहब भी और मैं दोनों एक ही फ़्लाइट में आ रहे थे। ये थोड़ा सा आगे बैठे थे, मैं थोड़ा सा पीछे बैठा था। ये जल्दी पहुंच गए, मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा। आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान, मेरी वालदा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती थीं और बलूचिस्तान में बहुत बचपन गुज़रा और बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं। और मैं पुरुमीद आदमी हूँ, बल्कि डेंजरसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आज क्योंकि बातें बहुत सारी हुई और बहुत बेहतरीन पैनल बैठा है, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू पुरमग़ज़, लेकिन आज एक सवाल रखना चाहता हूँ। आखिर कुरान पाक को ही नज़र आतिश क्यों किया जाता है? कभी किसी ने ये बात सोची? दुनिया में तो बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, बहुत सारे मज़ाहिब की हैं, हिंदुओं की है, सिखों की है, ईसाइयों की है, यहूदियों की है और दीगर। तो फिर क्यों कुरान को ही नज़र आतिश क्यों किया जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और हमें ये फैसला करना है, क्योंकि इसी की बुनियाद के ऊपर आज का टॉपिक चलेगा। और कुरान पाक को इसलिए नज़र आतिश किया जाता है क्योंकि कुरान पाक एक नज़रिया देता है, एक चैलेंज कर देता है वेस्टर्न सिस्टम को, और वो सिस्टम जो इंसाफ के असूलों के खिलाफ है, जिन्होंने तफरकाबाजी की, जिन्होंने लोगों के ऊपर जंगें मुसल्लत की, जिन्होंने लोगों की जानो माल और दुनिया के ममालिक के ऊपर कब्जा करके उनके वसाइल के ऊपर, उसकी बुनियाद के ऊपर अपनी इकॉनमी को बूस्ट किया। ये वो मामलात हैं जिनके ऊपर गौर करना चाहिए। और इसीलिए कुरान पाक के लिए क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन के अंदर जो बुक है सैमुअल पी हंटिंगटन के अंदर कहता है कि ये हमारे लिए चैलेंज जो है ये कुरान से आ रहा है। इसलिए दुनिया के अंदर मुहज़्ज़म मुआशरों के अंदर कमाल ये है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इसी तरह से अमेरिका, टेरी जोन्स कुरान पाक को नजर आतिश करते हैं। ग्वांटानामो बे के अंदर अमेरिकन फौजी बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बड़े काबिल, और कुरान पाक के नुस्खों से टॉयलेट पेपर का काम लिया जाता है, नाउज़ुबिल्लाह। ये तस्वीर मौजूद हैं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, इसमें बाकायदा ऑथेंटिक रिपोर्ट्स मौजूद हैं। ये मुहज़्ज़म मुआशरा है, ये तालीम याफ्ता लोग हैं, और वो तालीम याफ्ता लोग जब उस नज़रिए का मुकाबला नहीं कर सकते तो उस नज़रिए को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, किताबें जलाने से चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। और उस नजरिए की जो वारिस रियासत है, रियासत मदीना के बाद, वो पाकिस्तान के अलावा और कोई रियासत नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान जो है महवर है दुनिया के तमाम साजिशों का, कि यहां आके दुनिया की तमाम जो हुकूमतें हैं, जो दुनिया की तमाम स्टैब्लिशमेंटें हैं, वो उठा के पाकिस्तान के ऊपर फोकस करती हैं और पाकिस्तान के ऊपर जंगें मुसल्लत करती हैं। कुछ सामने नजर आती हैं और कुछ खुफिया जंगें लड़ी जाती हैं। ये है वो मामला। जो सामने नजर आती हैं उसके अंदर ये आलम है, बड़ी बड़ी बातें करता है हिंदुस्तान। एक दफा आया था चाय पीने के लिए, कहता था कि हम चाय पीने आ रहे हैं, शाम को जिमखाना क्लब के अंदर लाहौर में चाय पिएंगे। जाते हुए अपने 4 स्टार जनरल की गाड़ी छोड़ गया, आज भी आर्मी म्यूजियम में पड़ी हुई है। दूसरी दफा चाय पीने के लिए अभिनंदन साहब तशरीफ लाए, बड़ी बड़ी मूछें थी, यहाँ तो कोई ऐसी मूछ मैंने नहीं देखी, लेकिन अभिनंदन की मूछें जो थी उनको शर्मिंदा होकर काट ही देना चाहिए था, क्योंकि वो चाय के बदले में 2 जहाज छोड़ गया। ये कौन सी चाय है? ये कौन सा तरीका है? बड़ी खूबसूरत बातें डॉक्टर फायजा साहिबा ने की और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने परसेप्शन और रियलिटी की बात की। परसेप्शन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। हकायक जो मर्जी हो, लेकिन इंसान जो परसेप्शन बना लेता है वो हकायक से बरक्स होती हैं। इसलिए गौर करना चाहिए कि जब ये बात कर रही थी तो मैं लिख रहा था कि बदगुमानी में इतनी ताकत है कि ये इंसान
کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ رشتوں کو کچھ ہی لمحوں میں ہڑپ کر لیتی ہے. اور کمال یہ ہے کہ اپنوں سے متعلق کسی بھی منفی سوچ کی آبیاری کرنے سے قبل میرا خیال ہے ہمیں تحقیق کرنا ضروری ہوتی ہے. جو لوگ دوسروں کی زندگیوں میں روشنی بکھیرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں وہی اللہ کی بارگاہ میں معزز اور عزیز کہلاتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. اب آئیں ہم اس بات کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ 9/11 کے بعد، جس طرح سے شروع پریمبل میں کہا گیا، 9/11 کے بعد پاکستان جو تھا وہ محور کیوں بن گیا؟ کیونکہ 9/11 جو تھا وہ ایک بنیادی طور پر ایک ایسا بہانہ بنایا گیا تھا. میرے والد نے ایک بڑا مشہور جملہ جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ 9/11 بہانہ، افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان اصل نشانہ ہے. افغانستان سے تو ان کو نکال دیا گیا، اب پاکستان کے اوپر ان کی تمام تر جو نظریں ہیں وہ مرکوز ہیں. میں دنیا میں بہت جگہ جاتا ہوں، آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پاکستان کو دنیا میں آپ کی زراعت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے؟ کیا آپ کی سیاحت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے؟ کیا آپ کی اسپیس ٹیکنالوجی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے؟ کیا آپ کی معیشت کی بنیاد کے اوپر پہچانا جاتا ہے؟ آپ پہچانے جاتے ہیں، اچھا لگے یا برا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ پہچانے جاتے ہیں اپنے ایٹمی بم کی وجہ سے، اور اس ایٹمی بم کو پروٹیکٹ کرنے والی افواج پاکستان کی وجہ سے، جس نے پاکستان کے لیے 2 دفعہ پچھلے 2 سالوں میں دنیا کے 151 ممالک کے اندر جو یو کے اندر مقابلے ہوئے اس کے اندر نمبر 1 فوج دنیا کی کہلائی. الحمدللہ یہ پاکستان کا خاص ہے. وہ لوگ کہاں سے جاتے ہیں؟ ہم صرف فوجی نہیں ہوتے، پاکستان کے جو لوگ ہیں، پاکستان کے اس بلوچستان کی دھرتی سے نکلنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جب وہ جاتے ہیں تو وہ صرف فوجی نہیں ہوتے، وہ جہادی بھی ہوا کرتے ہیں. یہی فرق ہے ایک فوجی میں اور ایک جہادی کے اندر، کیونکہ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ ہے اصل حقیقت. یہ بلوچستان میں میں نے بتایا بچپن بہت خوبصورت گزرا. ہمیں کبھی یہاں محسوس نہیں ہوا کہ ہم بیگانے ہیں. فائزہ صاحبہ نے بھی بتایا، یہ پنجاب میں جاتے ہیں، سندھ میں جاتے ہیں، آپ لوگ اکثر جیسی سردیاں آتی ہیں تو کراچی کا ہوا لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو کیا کسی نے وہاں کہا آپ کو سیٹلر؟ تو پھر بلوچستان میں لوگوں کو سیٹلر کیوں کہا گیا؟ آج سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، جواب آپ کو اس سے پوچھنا ہے. لیکن بہرحال کیونکہ وقت کی قلت ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوا کرتی. خوابوں کی دنیا کے اندر نہ رہیں. خواب دیکھنا بہت اچھی بات ہے. میں اس آدمی کو انسان نہیں جانتا جو نہ خواب دیکھتا ہے نہ سوچتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خوابوں کی تعبیر کے لیے بلوچستان کے وسائل کے اندر، اس پہاڑوں کے اندر سونا ہے، اس زمین کے اندر تیل ہے، اس کے اندر ذخائر ہیں، اس کے اندر بہترین معدنیات ہیں. اس کو نکالنے کے لیے ٹیکنالوجی ہے آپ کے پاس. کون حاصل کرے گا؟ یہ بلوچستان یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیاں کب اس مقام کے اوپر پہنچیں گے جب دنیا کے جو معدنیات اور وسائل ہیں ان کو سمیٹنے کے لیے پھر آپ کو اغیار کی ضرورت ہوتی ہے، مغربی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے. جب دنیا کے اندر ترقیاں ہو رہی تھیں، ہم اپنی بیوی کے لیے تاج محل بنا رہے تھے، اور یورپ کے اندر یونیورسٹیاں بن رہی تھیں. یہی فرق ہے، یہی سوچنے کا مقام ہے ہمارا. اسی لیے جو ہماری تمام تر ترجیحات مایوسیاں پیدا کر دو. کون مایوسی پیدا کرتا ہے؟ قرآن کے اندر بڑا واضح لکھا ہے، فرعون تقسیم کرتا ہے، اللہ کی گدی کے اوپر نعوذ باللہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اور تقسیم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.
अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और तफरके में मत पड़ो। और तफरका कौन करता है? देख लें, आज फैसला आपके पास है, ये मेरे बच्चे और बच्चियों के पास फैसला है कि कौन तफरका करवाता है, कौन कौम को बांटता है और कौन कौम के लिए खून से अपनी नजराने पेश करता है। फैसला आपको करना है। ये मुश्किल सवालात हैं। मैं आपके सवालात के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा, ना कि अपनी तकरीर के अंदर। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, इनमें बड़े बासलाहियत, बाहुनर लोग मौजूद हैं। आपको मालूम है कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुनिया में रिकॉर्ड अगर बना है तो वो इस बलोचिस्तान की सरजमीन से बाबर खजक और उसकी टीम के लड़कों ने 1400 किलोमीटर 1 महीना पैदल चल के इस्लामाबाद गए और अपना एहतजाज वहां जाके पुरअमन अंदाज में रिकॉर्ड कराए। ये पूरी दुनिया के अंदर रिकॉर्ड है। कहीं वो उनके छाले पड़ गए, उनके पैर जो थे वो उनकी उंगलियां टेढ़ी हो गई। और उसमें कमाल यह है कि मुझे फख्र है कि बलोचिस्तान का एक हिंदू लड़का उस सफर के अंदर साथ था। और जब मैंने उससे पूछा इस्लामाबाद के अंदर कि तुम तो हिंदू हो, तो उसने कहा कि क्या नबी मेरे नहीं है? ये जो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, ये हमें फैसला करना होगा। हमें सोचना चाहिए कि ब्लड बॉर्डर्स क्या था। मेरे बच्चों, कौम के मेमारों, ब्लड बॉर्डर्स एक ऐसी दास्तान है जिसको सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ब्लड बॉर्डर्स 2006 में अमेरिकन डिफेंस जर्नल के अंदर, जो दुनिया का सबसे बड़ा दिफाई मैगजीन है, उसके अंदर बाकायदा एक नक्शा छपता है। उस नक्शे के अंदर कराची को अलहदा दिखाया जाता है, बलोचिस्तान को अलहदा दिखाया जाता है, उसके अंदर इराक के टुकड़े किए जाते हैं, उसके अंदर दीगर ममालिक के नक्शे तब्दील कर दिए जाते हैं। खूनी बॉर्डर के नाम से ये एक नक्शा पेश किया जाता है और फिर पाकिस्तान के ऊपर नजरें मरकूज हो जाती हैं। 2015 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट के सामने एक बरतानिया का थिंक टैंक एनाटोल लेविन बाकायदा ये पैगाम देता है, एक लेक्चर दिया जाता है 8-9 घंटे का। उसके अंदर क्या बोला जाता है कि पाकिस्तान का जो इत्तेहाद है, पाकिस्तान की जो मजबूती है, वो पाकिस्तान की फौज की चेन ऑफ कमांड के अंदर है। उस चेन ऑफ कमांड को तोड़ दो इस तरह से कि यहां एक ऐसा पॉपुलर लीडर खड़ा करो। मैं नहीं कह रहा, मैं आपको कोट कर सकता हूं सबूतों के साथ, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। कल रात ही मैंने दुनिया टीवी के प्रोग्राम में कामरान शाहिद के साथ इस बात का जिक्र भी किया है। उसके अंदर वो कहता है कि इस चेन ऑफ कमांड को ऐसे तोड़ो कि यहां एक पॉपुलर लीडर खड़ा करो जो लोगों के अंदर तफरीक डाल दे, जो लोगों के अंदर नफरतें भर दे, जो लोगों के अंदर उनके जज्बात और नौजवान नस्ल को जो है वो हाईजैक कर ले। ये खतरनाक है। और उसके लिए आपने कल की हालत में देखा कि कल फिर एक मदाखलत होती है और वो मदाखलत क्या कहती है उसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। ज़ल्म खलीलजाद आप सब जानते हैं, लेकिन ज़ल्म खलीलजाद का एक और तारुफ भी है, वो भी कराता चला। ज़ल्म खलीलजाद की जो बेगम हैं वो शेरिल बर्नार्ड हैं। और शेरिल बर्नार्ड जो हैं उनके 2 बच्चे हैं। और आपको पता है यहूदियत जो है वो माँ से चलती है। और उसका एक बेटे का नाम अलेक्जेंडर बर्नार्ड है और दूसरे का नाम मैक्सिमिलियन बर्नार्ड है। ये दोनों कहाँ काम करते हैं? ये करते हैं रैंड कॉरपोरेशन में। रैंड कॉरपोरेशन 1948 में अमेरिका के अंदर बनाई गई थी और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था कि दिफाई अमूर के अंदर बाकायदा एक रोड मैप जो है अमेरिकी फौज के लिए तैयार किया जाए और उसके जरिए लोगों के जहनों को कंट्रोल किया जाए। और इनका जो बुनियादी फील्ड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटिंग के अंदर मौजूद है। यानी कि कंप्यूटर्स के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपके जहनों को जो है वो तब्दील किया जाए और आपके अंदर वो सोच जिसको आप तलाश करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई आप उर्दू गाने तलाश कर रहे हैं तो फिर उर्दू ही गाने आपको आते रहेंगे। अगर आप बलोची कोई शायरी देख रहे हैं तो बलोची शायरी आना शुरू हो जाएगी। ये है वो। और वो कह रहे हैं पाकिस्तान में इलेक्शन फलाने तारीख को होने चाहिए, वो बता रहे हैं कि इसमें यहाँ ये होना चाहिए।
کل کسی کو کیوں نہیں یاد آیا کہ آج بھی ایک مغربی مداخلت ہوئی ہے، لیکن وہ مداخلت کیونکہ میرے لیے اچھی ہے تو اس لیے وہ مداخلت تو مجھے پسند ہے، ایسی مداخلت تو ہوتے رہنی چاہیے۔ بہرحال میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمیں آج ممکنہ حل کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جن کو میرے خیال میں بہت غور طلب ہیں۔ ہمیں پاکستان کی مفادات کی خاطر، ہمیں اپنے مقاصد کے لیے، ہم اس نظام جو کہ ایک گر چکا ہوا نظام ہے، جس نے اس کھیت کو میسر نہیں ہے، اس دہقان کو اس کھیت سے میسر نہیں ہے روزی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اور پاکستان کے لیے اس نظام کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس نظام کی خاطر پاکستان کو قربان نہیں کیا جا سکتا، پیریڈ۔ پاکستان کی خاطر ہم اس نظام کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں، من حیث القوم بیٹھ کے ہم ایک مشترکہ لاہ عمل کر سکتے ہیں، ایک نیا سوشل کانٹریکٹ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن نظام انصاف کے بغیر معاشرے نہیں چلا کرتے۔ آج غریب کے لیے نظام فرق ہے، امیر کے لیے فرق ہے۔ آج آپ یحییٰ خان کو الزام دے دیں سقوط پاک ڈھاکہ کا، آپ بھٹو صاحب کو الزام دے دیں، آپ جو ہے شیخ مجیب کو الزام دے دیں، مجھے یہ بتائیں کہ ملک کس کا گیا؟ ان کا کیا گیا؟ ہم لوگوں کا ملک ٹوٹ گیا۔ یہ جو نفرتیں ہوتی ہیں، پاکستان کا معاشی نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا بخدا۔ پاکستان کو کوئی ایک نیوکلیئر ریاست ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ پوچھیں جا کے ہندوستان سے، ابھی 4 دن پہلے ایک انٹرویو میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے جنرل، کہنے لگے کہ آپ کے نیوکلیئر بم چلتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا آپ کوشش کروا لیں، ہم چلا کے دکھائیں گے، اگر آپ کو اجازت ہو تو آپ بتائیں۔ بولتی بند ہو گئی ان کی، ان کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دیں۔ انڈیا کے لیے ایک ہی پیغام ہے، یو کم اپ اور ادروائز شٹ اپ، یا خاموش رہو یا بکواس بند کر دو، یا اگر آنا ہے تو آ کے دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ بلوچستان کی دھرتی سے انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں مؤثر جواب پہلے بھی دیا ہے، آج بھی دیں گے، کل بھی دیں گے اور بار بار دیں گے۔ اس لیے آج کا فیصلہ ہمارا یہ ہے، ہمیں اس قوم کو متحد، منظم اور متحرک کرنا ہے، اور پھر ایک ایسی مضامت، یقین مانیں کہ تعلیمی معیار کے اندر ہم سیاست کے پردوں کے پیچھے چھپتے ہیں، ہم اداروں کے پردوں کے پیچھے چھپتے ہیں۔ افواج پاکستان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ملا عبدالسلام راکٹی یہاں آیا تھا، بلوچستان کے اندر ایک بندہ باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ کس نے اپنی لاشوں کا نذرانہ دے کے اس بلوچستان کو محفوظ بنایا؟ کون تھے وہ لوگ؟ آج ہر قسم کا الزام لگا دیا جاتا ہے سوچے سمجھے بغیر، کسی کو ڈرٹی ہیری کہہ دیا جاتا ہے۔ پتہ ہے کون ڈرٹی ہیری تھا؟ ڈرٹی ہیری وہ شخص جس کو کہا جاتا ہے وہ پاکستان کا محافظ ہے، اس نے ستارے لیے ہیں، ستارے جرت لیے ہیں، تمغہ بسالت لیے ہیں، کلبھوشن جیسے بدبختوں کو پکڑ کے جو ہے جیلوں کے پیچھے کیا ہے، جس نے پورا نیٹ ورک دہشت گردی کا جو ہے یہاں سے جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا، اس کو جو ہے وہ آپ لوگ ڈرٹی ہیری کا نام سیاست نے دینا شروع کر دیا، کیونکہ یہ وہ ISI کی چھری ہے جو میرے ہاتھ میں ہو تو بہت اچھی، جو کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلی جائے تو بہت بری۔ جب تک ہم ایک پیج پہ رہیں تو ٹھیک ہیں، جب ہم دوسرے پیج پہ جائیں تو غلط ہو گیا۔ آج دہشت گردوں کے خلاف کون نبرد آزما ہے؟ کون کھڑا ہو جاتا ہے؟ آپ دیکھیں، پاکستان کو اپنے معاملات ایران کے ساتھ بہتر کرنا ہوں گے، یہ ایک حقیقت ہے، اور جس جگہ کمیونٹی نے اپنے آپ میں اتحاد پیدا کیا، میں یہاں ہزارہ بچیوں کو دیکھ رہا ہوں، میں ان کے ہزارہ جات کے اندر گیا، ایک سکول کا جو ہے وہ فنکشن تھا، جتنا ڈسپلن، جتنی محنت اور جتنی میرے خیال میں تعلیم ان کے پاس میں نے پائی، شاید پاکستان میں کہیں خال خال نظر آتی ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے پوٹینشل موجود ہے۔ ہمیں ایک مشترکہ لاہے عمل کے ساتھ، ہمیں سوچ کے، قوم کے سیاستدانوں سے میری گزارش ہوگی
کہ آپ نوجوان نسل کے اندر نئی سیاسی لیڈرشپ پیدا کریں. مجھے یہاں بے تحاشا چہرے نظر آ رہے ہیں جو مستقبل کے اندر پاکستان کی قیادت کریں گے. آپ نے ڈاکٹر صاحب فرمایا 62%، پاکستان کے اندر 68.4% آج جو ہے نوجوان نسل 30 سال سے کم عمر ہے، اور یہ اثاثہ آپ کے پاس زیادہ دیر نہیں رہے گا. وائس چانسلر صاحب، آپ اندازہ کریں 2045 آج سے چند سال کے بعد پاکستان کا یہ پرسنٹیج 68.4 سے کم ہو کے تقریباً 20% رہ جائے گا. ہم لیٹ ہو جائیں گے. ہمیں آج سوچنا ہے، ہمیں خود جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے ایک قوم بن کے. ہمیں آپس میں تقسیم نہیں ہونا. NFC ایوارڈ کے بعد اگر آپ کو تعلیمی اداروں کے اندر پیسے نہیں مہیا کیے گئے تو آپ اپنے لوکل لیڈر سے پوچھیں. آپ کے مسائل اگر یہاں کے منسٹروں سے ہیں تو اس کے اندر ریاست پاکستان کا کیا قصور ہے؟ لیکن بس جو آئی بول دی، سوشل میڈیا پہ اعتبار کر لیا، جو سوشل میڈیا نے کہہ دیا وہی صحیح ہے. یہی سوشل میڈیا، آپ بڑی بڑی دنیا میں جاتے ہیں، عرب دنیا کے اندر بڑا ہلچل ہے. گوادر ڈیویلپ ہو گیا، بلوچستان ڈیویلپ ہو گیا. اس چین نے سیلاب کے اندر اتنے آپ کی مدد کی ہے بلوچستان کی. سی پیک اتنا زبردست ایک پروجیکٹ ہے. یقین مانے اس کوئٹہ ایئرپورٹ کے اوپر میں دیکھ سکتا ہوں، میں وہ جو ہے وہ نظر رکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس بلوچستان کے کوئٹہ ایئرپورٹ کے اوپر جہازوں کی جگہ نہیں ملنی لینڈ کرنے کی. یہ اس کا مستقبل ہے. اللہ نے آپ کو ایسا میل و وقوع دیا ہے. اسی وجہ سے سلیگ ہیریسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے باقاعدہ، جس کا نام ہے بلوچستان ان دا شیڈو آف افغانستان، جس کے اندر وہ واضح بتاتا ہے کہ یہاں گریٹ گیم کیسے بار بار پلے کی جاتی ہے. پیٹر ہاپکر کی کتاب دا گریٹ گیم پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو فوج کے ذریعے زیر نہ ہوا، جس کو ISI جو ہے وہ کر نہ پائی، وہ مغرب نے تلاش کر لیا کہ ہمیں اس قوم کو تقسیم در تقسیم، سیاست کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، فرقے کے نام کے اوپر تقسیم کرو اور ان کو ڈیوائڈ اینڈ رول کے فارمولے کے ساتھ ڈیل کرو. یہ ہے اصل بات. ہمیں آج سوچنا پڑے گا. جوان نسل کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ تھنک بیفور یو اسپیک. آپ سوچیں، تحقیق کریں. آپ سچائی پہ کھڑے ہوں گے، عبداللہ گل آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شانہ بشانہ کھڑا ہوگا. لیکن بات جو ہے وہ منطق کی ہو، بات کے اندر دلائل ہوں، وزن ہو. اس کے اندر آج ہمارے لیڈرشپ جو ہے ہم سے قربانی مانگتی ہے، لیکن میں تو اس لیڈر کا پیروکار ہوں جس نے اپنے پیٹ پہ پہلے 2 پتھر باندھے تھے اور پھر صحابہ کرام نے 1 پتھر باندھا تھا. بہرحال باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی چیز جو ہے میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ ہندوستان کی ابھی بات کی گئی، ہندوستان کی ایک چانکیہ پالیسی ہے. چانکیہ باقاعدہ ایک پالیسی کیا دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا پڑوسی تمہارا دشمن اور پڑوسی کا پڑوسی تمہارا دوست. اب آپ دیکھ لیں انڈیا کے ایران کے ساتھ کیا تعلقات ہیں. انڈیا کے جو ہے وہ چین کے ساتھ برے لیکن چین سے آگے دور اچھے، ان کے نیپال سے برے لیکن نیپال کے آگے اچھے. یہ چانکیہ پالیسی ہے اور بھارت کو غم کھایا جا رہا ہے ایک ہی. اور دنیا کو افغانستان سے نکلنے کے بعد میرے والد فرمایا کرتے تھے ہمیشہ کہ دشمن کا 4 نکاتی ایجنڈا ہے. ڈی نیوکلیئرائز پاکستان، پاکستان کی نیوکلیئر اثاثات اس سے چھین لیے جائیں. ڈی نیوکلیئرائزیشن کے لیے ضروری ہے ڈی ملٹرائزیشن. ڈی ملٹرائز پاکستان. ملٹرائزیشن کبھی وہ اس طرح ممکن نہیں ہو سکتی جب قوم جو ہے اس کو اس کے مخالف کر دیا جائے، اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کو لڑایا جائے. میں نے آپ کو 2 باقاعدہ اتھینٹک باتیں، ایک بلڈ بارڈرز کی اور ایک میں نے اینیٹول 11 کی آپ کو بات بتا دی. اور وہ وہاں یہ بھی کہتا ہے، وہ اس کی کتاب کا نام ہے پاکستان اے ہارڈ کنٹری. اس کے اندر وہ پورا نقشہ پاکستان کا بتاتا ہے. پڑھیں، تحقیقات کریں. آپ تو اسلحہ خانہ ہیں. یہی تو اسلحہ خانہ ہے نوجوانوں کا ذہن، جس کے ساتھ کبھی کوئی غلط کھیل کر جاتا ہے تو آپ کو
پتہ تو ہوتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ کھول کے آنکھیں اپنی، میرے آئینہ افکار سے آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ پاکستان کا مستقبل روشن ہے، تابناک ہے۔ پاکستان نے انشاءاللہ تعالی رول کرنا ہے، آج رول کرنا ہے، پاکستان نے کل رول کرنا ہے، اور پاکستان انشاءاللہ تعالی دنیا کو وہ ایک نیا نظام دے گا جس کے تحت پاکستان پیدا ہوا۔ آج پاکستان کے اندر ایران سے آپ گیس لینا شروع کر دیں، آج ایران سے آپ بجلی لینا شروع کر دیں، آج آپ ان سے تیل لینا شروع کر دیں۔ امریکہ کی جو منمانی ہے وہ تو یوکرین کے بعد ہم نے دیکھ لی۔ امریکہ از نو لانگر اے سپر پاور۔ لیکن میرے والد کا جو جملہ بڑا مشہور ہوا، میں آج اس سے ضرور آپ سے بات کروں گا۔ پوری دنیا کے تمام میگزینز نے لکھا کہ جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تاریخ لکھی جائے گی اور کہا جائے گا کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں روس کے 16 ٹکڑے کر دیے، اور اس کے بعد پھر لکھا جائے گا کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں امریکہ کو شکست دے دی۔ تو 2021 15 اگست کو کس نے کس کو شکست دی تھی؟ کون سے وہ فوج تھی؟ کون سی وہ ISI تھی؟ کون سی وہ میری پاکستانی بہادر قوم تھی؟ وہ آج بھی یہاں ہے، وہ کل بھی انشاءاللہ یہاں ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ تعالی، بیکاز پاکستان ہیز ٹو ایگزسٹ، پاکستان ول ایگزسٹ، اینڈ پاکستان مسٹ ایگزسٹ۔ ہمیں اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے، حوصلہ پیدا کرنا ہے۔ ہمیں دنیا کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نظام کا یہ کشمکش ہے، اور اس نظام کی کشمکش کے اندر صرف اور صرف ہمیں کامیابی ملے گی۔ وہ لوگ جنہوں نے قائد کے ریزیڈنسی کو جلایا، کیا وہ پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ بلوچستان کے دوست ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ لوگ جنہوں نے عورتوں کے لیے یہاں مشکلات پیدا کی، کیا وہ بلوچستان کے دوست ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں؟ جو میرے نوجوان نسلوں کا مستقبل چھیننا چاہتے ہیں، کیا وہ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں؟ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے، کیونکہ دشمن کے پاس نفاق کی تلوار ہے، اور اتحاد کی ڈھال سے روکنا واحد انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاکستان پائندہ باد۔